السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ فتح آیت نمبر 18 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر طمانینت و تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا آغاز لقد رضی اللہ سے ہوا ہے۔ اس آیت کا آغاز لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے ہوا ہے، اسی وجہ سے اس بیت کا نام بیت رضوان پڑ گیا، یعنی ایسی مخلصانہ بیت جس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور بعض احادیث میں صراحت سے یہ مذکور ہے کہ اس بیت میں حصہ لینے والے سب جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ان صحابہ کرام کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلا شبہ یہ لوگ بیت رضوان کے وقت تو اسلام کے وفادار اور اس کے لیے مخلص تھے، مگر بعد میں بے وفا ثابت ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلا الزام تو ان عظیم صحابہ کرام پر لگایا تھا اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر لگایا، جسے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ جن لوگوں کو میں یہ سند دے رہا ہوں وہ تو بعد میں بے وفا نکلیں گے۔ گویا یہ نظریہ ممتاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر بھی زبردست چوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ طبری کی روایت کے مطابق مسلمان اس درخت کی زیارت کو جانے لگے، وہ وہاں جا کر نمازیں اور نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ان مومن بندوں سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکی ہوں کہ ان سعادت مند لوگوں کی تعداد 1400 تھی، اور سرزمین حدیبیہ میں یہ ببول کا درخت تھا جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی۔ تو طبری کی روایت کے مطابق مسلمان اس درخت کی زیارت کو جانے لگے اور وہ وہاں جا کر نمازیں نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے اپنے دور خلافت میں کٹوا دیا۔ اس کے مقابلے میں صحیح اور معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلے ہی سال خود بیت رضوان میں شامل ہونے والے بعض صحابہ وہاں گئے تو وہ خود بھی اس درخت کو پہچان نہ سکے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کرتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 آدمی تھے، دیکھیے بخاری میں۔ طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے روانہ ہوا، راستے میں کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ مسجد کیسی ہے؟ کہنے لگے یہاں وہ درخت تھا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی۔ یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا
تو انہوں نے کہا کہ میرے والد مسیب بن حزم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کو پہچان نہ سکا. سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے اور تم لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہو کہ اسے پہچان کر وہاں مسجد بنا ڈالی اور وہاں نمازیں ادا کرنے لگ گئے. دیکھیے بخاری شریف. آگے ارشاد ربانی ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. یعنی بیعت کرنے والوں کی نسبت یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں اسلام کی خاطر کس قدر جان نثاری کا جذبہ موجود تھا، جان قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس بات پر جما دیا کہ نتائج خواہ کیسے برآمد ہو ہمیں ضرور جنگ لڑنی چاہیے. بظاہر جو نتیجہ نظر آ رہا تھا وہ تو یہی تھا کہ ایک طرف صرف 1400 مسلمان تھے اور دوسری طرف ان کا طاقتور جانی دشمن تھا جو ساز و سامان کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، غرضیے کے ہر لحاظ سے ان سے بڑھ کر تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے گھر پر تھا اور اس کے حریف مسلمان اس کے گھر آ گئے تھے. اس صورتحال میں اللہ کا مسلمانوں کے دلوں کو جنگ پر جما دینا اور اسے اطمینان مہیا کر دینا واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی طرف اس قدر پیش رفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بہرحال صلح کرنے کی خاطر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مطمئن کر دیا. فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، یعنی صدق و وفا اور سمع و طاعت. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرما دی، یعنی طمانینت، سکون نازل فرما دیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں بدلے میں فتح قریب عنایت کی. فتح قریب یعنی قریبی فتح ہوگی، عنایت فرمائی. اور اس سے مراد وہ صلح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان کروا دی. اور پھر اس کے بعد خیر و برکت کا مسلسل دور شروع ہو گیا. تو اس کے فوراً بعد پہلے خیبر فتح ہوا، پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور پھر دیگر تمام علاقوں پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی عزت اور سر بلندی اور فتح اور نصرت سے سرفراز فرما دیا. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَأَثَابَهُمْ، قریبی فتح سے مراد فتح خیبر ہے جو صلح نامہ حدیبیہ کے صرف 3 ماہ کے بعد وقوع پذیر ہوئی تھی، 3 مہینے کے بعد ہوئی تھی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، یعنی حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہ ہونے میں بہرحال صلح ہو جانے میں اللہ کی بے شمار حکمت تھی. حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہ ہونے میں اور بہرحال صلح ہو جانے میں اللہ کی بے شمار حکمتیں تھیں، لہذا اس نے وہی کام ہونے دیا جو اس کو اللہ کو منظور تھا. رہا بیعت کرنے والوں کی جانثاری کا صلہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے غنائم خیبر کی صورت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو مل جائے گا. یعنی خیبر کی جب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو اس میں جو مال ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانثاری کے صلے میں ان کو عنایت فرمائے گا. اور اللہ کے ہاں ان کے لیے جو صلہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. دنیا میں تو غنائم کا مال ملے گا خیبر کی جنگ میں، اور بھی جنگوں میں ان کو مال ملے گا، لیکن آخرت کا جو ہے وہ صلہ تو اللہ رب العالمین ان کو وہیں پر دے گا، اور وہ صلہ اس دنیا کے مال سے اللہ رب العالمین زیادہ دے گا. فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم نے حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹھوں کے بل پھر جاتے، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ جو تھے وہ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی بھی دی تھی، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آج تک حاصل ہونے والی تمام غنیمتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے مراد تمام ہونے والی آج تک حاصل ہونے والی تمام غنیمتیں ہیں۔ فرمایا فعجل لکم، اللہ تعالیٰ یہ بات بطور احسان مسلمانوں سے فرما رہا ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہاری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کفر کے سب سے بڑے مرکز میں تم دشمن کی تاب لا سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دی، اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی مدد تھی۔ دوسرے یہ کہ تم مدینے کا مرکز چھوڑ کر بہت دور نکل آئے تھے، جنگ کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ تمہارے دوسرے دشمن تمہاری غیر حاضری میں مدینے پر چڑھ جاتے اور حملہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تم سے روک دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں آیت سے مراد معجزہ ہے۔ صلح حدیبیہ جسے بظاہر مسلمان اپنی شکست اور توہین سمجھ رہے تھے، وہ در حقیقت ان کی معجزانہ فتح تھی، جس کی کفار تو درکنار مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جوں اس کے نتائج سامنے آتے گئے، مسلمانوں کو یقین ہوتا چلا گیا کہ دراصل یہ صلح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ سبحان اللہ، فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی راہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر وہ کٹ مرنے کو کہیں تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور دب جانے کو کہیں تو اس وقت تم دب جاؤ، جوش و خروش کا مظاہرہ مت کرو۔ یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے فلاں وقت کون سا اقدام بہتر ہے، فلاں وقت کون سا قدم اٹھانا بہتر ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس سے مراد فتح مکہ ہے، جس کا پیش خیمہ یہ صلح حدیبیہ ہی بن گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ٹھیک معلوم تھا کہ یہ صلح کس طرح فتح مکہ کا پیش خیمہ بننے والی ہے۔ صلح نامہ کی دوسری شرط کی رو سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی،
جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی، اور جب بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کے 40 سوار فریاد کے لیے مدینہ پہنچے۔ 40 گھوڑ سوار فریاد کے لیے مدینہ پہنچے۔ آپ کو قریش کی اس بد عہدی پر سخت صدمہ ہوا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لی جائے۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا۔ ان میں سے ایک شخص فرت بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کر ہوش و حواس درست ہوئے اور انہیں سخت فکر دامنگیر ہوئی، فکر لگ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر سے اور اسی طرح حضرت عمر سے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک سے سفارش کی۔ ابو سفیان نے ان تینوں سے سفارش کی، چاروں سے سفارش کی درخواست کی، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو اس نے خود ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ قریش کی یہ بد عہدی، پھر اس کے بعد صرف تیسری شرط منظور کرنے کا جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی مہم کا آغاز کر دیا، اور جب ابو سفیان وہاں پہنچا تو اس وقت تجدید معاہدہ کا وقت گزر چکا تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار پاتے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کافر میدان حدیبیہ میں مسلمانوں سے بھیڑ جاتے، لڑائی ہو جاتی، تو بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ کافروں کو مار بھگاتا، کافروں کو شکست دے دیتا اور مار بھگاتا اور مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا، مگر جنگ ہونے کے بجائے صلح ہو جانے میں دوسری کئی مصلحتیں کار فرما تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ صلح حدیبیہ کی مزید تفصیلات کے لیے کچھ حدیثیں بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تنعیم کے پہاڑ سے اترے۔ کافر لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں۔ آپ پہاڑ سے جب اترے تو پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسعور بن مخرمہ اور مروان دونوں روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ مکہ سے نکلے۔ صلح حدیبیہ کے وقت آپ مکہ سے نکلے، ابھی راہ میں ہی تھے، راستے میں ہی تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر 200 سواروں کو لے کر غمیم تک آ چکا ہے، لہذا تم داہنی طرف کا راستہ لو۔ خالد کو مسلمانوں کی آمد کی اس وقت خبر ہوئی جب اس نے سواروں کی گرد اڑتی دیکھی تو وہ قریش کو ڈرانے کے لیے دوڑا۔ خالد بن ولید قریش کو ڈرانے کے لیے دوڑا۔ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکے میں اترتے ہیں تو آپ کی اونٹنی قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ کو اسی اللہ نے روکا ہے جس نے اصحاب الفیل کو روکا تھا،
اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اہل مکہ مجھ سے کوئی ایسی بات چاہیں جس میں اللہ کے حرم کی تعظیم ہو، اگر اہل مکہ مجھ سے کوئی ایسی بات چاہیں جس میں اللہ کے حرم کی تعظیم ہو تو میں ہر اس بات کو مان لوں گا۔ چنانچہ آپ وہاں سے مڑ کر گئے اور حدیبیہ کے پرلے کنارے پر ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں ایک گڑھا تھا جس میں پانی بہت کم تھا، بہت ہی کم تھا۔ لوگوں نے آپ سے پیاس کا شکوہ کیا کہ پیاس لگ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر صحابہ سے کہا کہ اس کو گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر گاڑتے ہی پانی جوش مارنے لگا، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے واپسی تک کسی کو پانی کی کمی کی شکایت نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اس دوران حدیل بن ورقہ خزاعی اپنے کئی آدمیوں سمیت وہاں پہنچا۔ وہ تہامہ والوں میں سے آپ کا خیر خواہ اور محرم راز تھا۔ وہ کہنے لگا، کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی نے حدیبیہ پہنچ کر زیادہ پانی والے چشموں پر ڈیرا ڈال دیا ہے اور وہ آپ سے لڑنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ قریش بھی لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو میں ایک مقررہ مدت تک ان سے صلح کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ وہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دے۔ اگر دوسرے لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو ان کی مراد بر آئی، اور اگر میں غالب ہوا پھر اگر وہ چاہیں تو اسلام لے آئیں، ورنہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان سے دین کے معاملے میں لڑوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، اور اللہ ضرور اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا۔ بدیل نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام قریش کو پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ بدیل قریش کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے۔ اتنی بات کہنے پر ہی کچھ لوگ جلد باز بیوقوف لوگ کہنے لگے، ہمیں کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں، مگر جو عقل والے تھے وہ کہنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بدیل نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ یہ سن کر عروہ بن مسعود ثقفی قریشی سے کہنے لگے، اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ کو جانے دو۔ قریش نے کہا، اچھا جاؤ۔ عروہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل کو کہی تھی۔ عروہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اور قریش غالب آ گئے تو تمہارے یہ ساتھی تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور عروہ کو کہا، جا کر لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عروہ نے کہا، اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کا جواب ضرور دیتا۔ پھر عروہ باتیں کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھام لیتا، بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو تھام لیتا، اور مغیرہ بن شعبہ تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بغور ملاحظہ کرنے لگا، یعنی بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگا، میں بادشاہوں کے پاس کئی بار جا چکا ہوں، روم، ایران اور حبش کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحاب کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے تھوکا تو کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنے منہ اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے، اور وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو لپک کر ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وہ اگر وضو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے قریب ہوتے ہیں اور لڑ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ مل کر وضو کے پانی کو لے لیتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں اور از راہ ادب انہیں نظر بھر کر آنکھ اٹھا کر نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا محمد نے جو بات کی ہے
وہ تمہارے فائدے کی ہے، اس کی بات کو مان لو۔ سبحان اللہ۔ اب بنی کنانہ کا ایک شخص بولا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا اچھا جاؤ۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو شخص آ رہا ہے یہ بیت اللہ کی قربانی کی عظمت کرنے والوں میں سے ہے، لہذا قربانی کے جانور اس کے آگے کر دو۔ چنانچہ وہ جانور اس کے سامنے لائے گئے اور صحابہ کرام نے لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہہ اٹھا سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو کعبے سے روکنا مناسب نہیں۔ وہ واپس چلا گیا اور جا کر اس نے قریشیوں سے کہا میں نے اونٹوں کے گلوں میں ہار اور ان کے کوہان خود دیکھے ہیں، میں تو انہیں بیت اللہ سے روکنا درست نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو سفیر بن کر آئے۔ سہیل بن عمرو سفیر بن کر آئے۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا کام سہل ہو گیا۔ سہیل کہنے لگا اچھا لائیے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک صلح نامہ لکھا جائے۔ آپ نے منشی حضرت علی کو بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا عرب کے دستور کے مطابق بسم کا اللہم لکھوائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم کا اللہم لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے فرمایا اچھا بسم کا اللہم ہی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد اللہ کے رسول۔ اس پر سہیل نے فوراً اعتراض کر دیا اور کہا محمد رسول تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اسی بات پہ تو ہمارا جھگڑا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں بلکہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اور لکھو محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی کہ تم لوگ انہیں بیت اللہ جانے دو گے، ہم وہاں طواف کریں گے۔ سہیل نے کہا اگر ہم ابھی تمہیں جانے دیں تو سارے عرب میں چرچا ہو جائے گا کہ ہم دب گئے ہیں تم سے، لہذا تم آئندہ سال آؤ۔ دوسری شرط سہیل نے یہ لکھوائی اگر ہم میں سے کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہو گیا ہو تمہارے پاس مدینہ چلا جائے تو تم اس کو ہمارے پاس لوٹا دو گے۔ صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے ہم مشرکوں کے حوالے کر دیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا مکہ میں زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا مکے سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچا۔ سہیل کہنے لگا محمد یہ پہلا شخص ہے جو شرط کے مطابق موافق واپس کرنا چاہیے، یعنی یہ شرط ہم لکھوا رہے تھے کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے یا تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو ہمارے شخص کو واپس کر دو گے۔ تو اب یہ ہماری شرطوں میں سے پہلا شخص ہے جو شرط کے موافق واپس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا ہی نہیں گیا۔ سہیل کہنے لگا اچھا تو پھر میں صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خاص ابو جندل کی پروانگی دے دو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بس ابو جندل کو ہی مجھ کو دے دو، اس کی ہی آزادگی کا پروانہ مجھ کو دے دو۔ سہیل کہنے لگا میں کبھی نہیں دوں گا۔ آخر ابو جندل کہنے لگے میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہوں، دیکھو مجھ پر کیا کیا سختیاں ہوئی ہیں۔ یعنی وہ اپنے جسم کو دکھانے لگا کہ دیکھو کتنا انہوں نے مجھے مارا ہے اور کتنی سختیاں کی ہیں، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر بھی تم مجھ کو کافروں کے حوالے کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور دشمن ناحق نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو پھر ہم اپنے دین کو ذلیل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہم کعبے کے پاس پہنچ کر طواف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا؟ اس کے بعد میں نے ابو بکر کے پاس جا کر وہی سوال کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیے جو میرے اور آپ کے نبی نے دیے تھے۔
اس موقع پر مجھ سے جو بے ادبی کی گفتگو ہوئی، حضرت عمر کہتے ہیں یہ بے ادبی کی گفتگو انہوں نے شمار کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سوال جواب کیے اور آپ سے سوال پوچھے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، حالانکہ وہ جوابات، وہ سوالات جو تھے وہ کوئی خلاف معمول نہیں تھے، لیکن اس کو بھی حضرت عمر نے خلاف ادب سمجھا، بے ادبی سمجھا، اور کہتے ہیں ان سوالوں پر پوری زندگی وہ شرمسار رہے اور اس کو گناہ تصور کرتے تھے، اور اس گناہ کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی، حضرت عمر نے کئی عمل کیے، نیک عمل کیے۔ جب صلح نامہ پورا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سہیل کے درمیان، جب صلح نامہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور اونٹوں کو نہر کرو اور سر منڈواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار کہے، مگر صحابہ اتنے افسردہ دل تھے، اتنے غمگین تھے کہ کوئی بھی نہیں اٹھا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ جو خیمے میں تھی ان کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیجئے، کسی سے بھی کچھ نہ کہیے، آپ بلکہ اپنے اونٹ جو آپ لائے ہیں ان کو نہر کر دیجئے اور اپنی حجامت بنوا لیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام صحابہ نے بھی اپنے اونٹ نہر کر دیے اور ایک دوسرے کے سر موننے لگے۔ آپ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ جب یہ صلح نامہ لکھ لیا گیا اور اپنے اونٹوں کو نہر کر دیا گیا، بال منڈا لیے، آپ واپس مدینہ پہنچ گئے تو مکہ سے ایک شخص ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قریش نے اسے واپس لانے کے لیے 2 آدمی مدینہ بھیجے اور کہا کہ معاہدے کی روح سے ابو بصیر کو واپس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ ذرا غور سے سنیے، یہ کوئی قصہ و کہانی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے اور میرے نبی کی رحمت، شفقت، مہربانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے تو مکہ سے ایک شخص ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گیا۔ قریش نے اسے واپس لانے کے لیے 2 آدمی مدینہ بھیجے اور کہا کہ جو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس بھیج دیں گے، یہ اس کے اوپر آپ نے صلح نامہ لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ ابو بصیر نے راستے میں ایک شخص کو تو قتل کر دیا۔ ابو بصیر مسلمان ہو گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے مطابق ان کو مکہ واپس کرنے کے لیے ان دونوں آدمیوں کے سپرد کر دیا تو انہوں نے، ابو بصیر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے راستے میں ایک کافر شخص کو تو قتل کر دیا اور دوسرا جو تھا وہ بھاگ گیا اور بھاگ کر مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی مارا گیا اور میں بھی نہیں بچوں گا، اس لیے وہ بھاگ گیا کہ میرے ساتھی کو مار دیا ہے اور یہ مجھ کو بھی مار دے گا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نجات دلا دی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں کی خرابی ہو، اگر کوئی تیرا ساتھ دے تو لڑائی کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ابو بصیر سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر واپس مکہ بھیج دیں گے اور لوٹا دیں گے اس آدمی کے ساتھ۔ چنانچہ وہ سیدھا نکل کر سمندر کے کنارے پر پہنچا اور ابو جندل بن سہیل بھی مکہ سے بھاگ کر ابو بصیر کے ساتھ مل گئے، یعنی سمندر کے کنارے پر ابو بصیر جو تھے وہ رہنے لگے اور ابو جندل بن سہیل بھی، ابو جندل کا جن کا قصہ آپ پیچھے پہلے سن چکی ہیں، یہ ابو جندل وہی ہیں
جو مسلمان ہو کر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا بیڑیوں سے بندھے ہوئے زنجیروں سے بندھے ہوئے آ گئے تھے اور کہتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنے زخم دکھاتے تھے اور تکلیفیں بتاتے تھے کہ مجھے کافروں نے کتنی تکلیفیں دی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جس سے صلح نامہ لکھوا رہے تھے سہیل بن عمرو، اس کے ساتھ ہی اس کے کہنے پر ابو جندل کو واپس کر دیا تھا کہ نہیں، یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو یہ ابو جندل بن سہیل بھی مکہ سے بھاگ کر ابو بصیر کے ساتھ سمندر کے کنارے رہنے لگے۔ اب قریش کا جو آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے نکلتا وہ ابو بصیر کے پاس چلا جاتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت بن گئی، اور قریش کا جو قافلہ شام کو جاتا اس کو وہ روک لیتے اور لوٹ مار کرتے اور ان سے مال و متاع جو تھا وہ چھین لیتے۔ آخر قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور رشتے ناتے کی قسمیں دے کر کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں کہ وہ تو ہماری لوٹ مار میں ہمارے لوگوں کو بھی مار رہا ہے اور ہمارا مال بھی لوٹ رہا ہے، تو اس واسطے آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، اور آئندہ جو مسلمان آپ کے پاس آئے وہ ہمیں واپس نہ کیجیے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری، دیکھیے بخاری شریف میں، اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اور اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها وأہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی غیرت پیدا کر لی، جاہلیت کی حمیت غیرت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہیں دیکھو گے۔ یعنی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت و عادت ہے کہ جب بھی فیصلہ کن جگہ پر کفر و ایمان ایک دوسرے کے بالمقابل صف آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابلے میں ایمان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرماتا ہے اور حق کو باطل پر سر بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنے دشمنوں اور مشرکوں کے مقابلے میں فتح یاب فرمایا تھا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ساز و سامان کی بھی قلت تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس مال و منال کی بھی فراوانی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔
من بعد ان اسفرکم علیہم، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک احسان ہے کہ اس نے مشرکین کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور انہیں مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کی لڑائی سے بچا لیا اور ان میں صلح پیدا فرما دی، جو مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ اس بارے میں سلمہ بن عقوع کی وہ روایت پہلے بیان کی جا چکی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے 70 قیدیوں کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا دعوہم، ان کو چھوڑ دو تاکہ برائی کی ابتدا بھی ان سے ہو اور انتہا بھی ان سے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان کا بیان ہے کہ یہ آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اسی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب و قریش اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جنہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اپنی تائید و حمایت میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یعنی دوسروں کے بجائے یہی کافر ہے۔ وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، حالانکہ تم ہی اس کے زیادہ حقدار اور حقیقت میں تم ہی اس کے اہل ہو۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانیاں بھی اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، یعنی انہوں نے قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا، اور یہ سراسر ان کی سرکشی عناد کا نتیجہ تھا۔ اور اس وقت قربانی کے جانور 70 اونٹ تھے، جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ 70 اونٹ تھے جو صحابہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب قریشی اس بات پر اڑ گئے کہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو معاہدہ صلح کے بعد جب صلح نامہ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں وہیں حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر دیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم الذین، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ۔ مکہ میں کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جو قریش مکہ کے مظالم کی وجہ سے اپنا اسلام چھپائے رکھے تھے، اور ان کے پاس ایسے ذرائع بھی موجود نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی فی الواقع معذور تھے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ جنگ کی صورت میں ایسے معذور مسلمانوں کو بھی مجبوراً کافروں کی صفوں میں شامل ہونا پڑتا، اور حملے کی صورت میں انہیں یقیناً نقصان پہنچ سکتا تھا جس کی تمہیں خبر تک نہ ہوتی۔ پھر خبر لگ جانے پر تمہیں الگ افسوس ہوتا کہ کافر الگ انہیں تانے دینے لگتے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں نے تمہارا خیال تک نہیں کیا۔ جنگ روکنے اور بہرحال صلح کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قبائل عرب میں یہ تاثر عام پھیل گیا کہ مسلمان ایک امن پسند قوم ہے۔ اسی بات سے متاثر ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد بے شمار لوگ علی وجہ البصیرت اسلام کو حق سمجھ کر اسلام لے آئے۔ اس میں 2 نامور شخصیتیں بالخصوص قابل ذکر ہیں، ایک خالد بن ولید اور سیف اللہ، اور دوسرے حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے بعد میں مصر کے شہر کو فتح کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ البتہ اگر مکہ میں معذور مسلمان موجود نہ ہوتے یا انہیں الگ کر لینے کی کوئی صورت نکل آتی تو پھر یقیناً صلح کے بجائے جنگ ہی بہتر تھی۔ اس صورت میں ہم کافروں کو تمہارے ہاتھوں بری طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پٹواتے، ان کو عذاب دیتے۔ آگے فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ،
حمیت الجاہلیہ۔ قریش کی اس عصبیت کے بھی دو پہلو تھے، ایک یہ کہ جن مسلمانوں نے جنگ بدر میں ہمارے عزیز و اقارب کو مار ڈالا ہے، ہم انہیں مکہ میں اپنے ہاں داخل ہونے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو جانے دیا تو عرب بھر میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ قریش مکہ مسلمانوں سے دب گئے ہیں۔ یہ تھی جاہلی حمیت، جاہلی غیرت، جس میں آ کر انہوں نے ایک ایسے دستور کی خلاف ورزی کی جو ان میں معروف تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی بھی حج، عمرہ اور طواف کرنے والے کو ان کاموں سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ حرمت والے مہینے میں بھی لڑائی کرنے پر آمادہ تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ وہ تقوی کی بات یہ تھی کہ مسلمان تنگی، ترشی، جوش، غضب، غرضے کے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند بنائے رکھیں گے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشتعل جذبات کو سکون بخش کر انہیں صلح کے سمجھوتے پر مائل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی، مائل کر دیا، الحمدللہ۔